اس لیے بہت احتیاط ضروری ہے. آیت الکرسی کے سلسلے میں کچھ گفتگو یہ ہے کہ یہ آیت اس اعتبار سے اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں پچھلی آیت کریمہ جو ختم ہو رہی ہے والکافرون هم الظالمون، پچھلی آیت کریمہ یہاں ختم ہو رہی ہے. اب جو آیت کریمہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کفار کے ذہن میں جو اللہ کا تصور تھا اس آیت الکرسی سے اس کی نفی مقصود ہے کہ وہ تصور نہیں ہے. بات یہ کہ آیت الکرسی میں شرک کی بڑی بلیغ تردید کی گئی، بڑا ہی بلیغ رد ہے شرک کا اس میں. اب یعنی مسلمان کے لیے یہ اور طرح سے ہدایت ہے اور کفار کے لیے اور طرح سے ہدایت ہے. مسلمانوں کو تو کوئی شک ہے ہی نہیں معاملات میں، جن کو شک تھا ان کے شک کی تردید کی جا رہی ہے، ان کے شک کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں، صرف وہ ہے. یعنی اللہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. یعنی یہ صفت جو ہے، یہ دو صفات، یعنی یہ دعویٰ کرنے کا حق اسی کو ہے جس کو کہ الہ اور کیا کہنا چاہیے کہ رب کہلانے کا حق ہے، کہ وہ دوسروں کو قائم رکھے ہوئے، خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھے ہوئے، دوسروں کے لیے تدبیر فرماتا ہے. تو اب معاملات یہ ہوئے، لا الہ الا ہو سے گفتگو شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کافر کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ مسلمان جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے. تو فرمایا کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی یہ کہ اپنی ذات میں صفات میں ایسا کوئی نہیں ہے جیسا وہ ہے. کیوں؟ الحی القیوم، یعنی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب دیکھیے چونکہ وہ خالق ہے اس لیے حی کی صفت ارشاد فرمائی، کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے. مخلوق کے لیے حی ہونا، زندہ ہونا اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے وہ پیدا ہو اور اس کے بعد وہ زندہ رہے. تو جو پیدا ہوگا پھر زندہ رہے گا، اس کی زندگی کو ایک دن ختم بھی ہونا ہے. یعنی یہ بات آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو پیدا ہوا اس کی زندگی کے لیے شرط یہ کہ وہ ایک دن ختم ہو. اب جو زندہ ہے وہ تو زندہ ہی رہے گا، اس لیے کہ وہاں تو ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے. تو خالق کے لیے الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ دوسروں کو قائم رکھے ہوئے، دوسروں کے لیے تدبیر فرماتا ہے. تو یعنی اس کی جو زندگی، اس کی جو حیات ہے الحی، وہ بڑے کمال کی ہے جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. اللہ رب العالمین کی ذات انسان کے وہم سے، فہم سے بہت بالا و بالا تر ہے، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس لیے اس بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا بھی نہیں چاہیے. اس میں فلسفیوں کے بہت سے مسائل کا رد ہے. اب دیکھیے انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا اگر وہ زندہ ہے تو ہر زندہ کو نیند بھی آتی ہے، اونگتا بھی ہے، وہ تو ایسا بھی ہوتا ہوگا. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. دیکھیے ازراہ کرم اور ازراہ لطف جو کچھ وہ بتا رہا ہے ہم تو اسے سمجھنے اور اسے سننے کے پابند ہیں. کفار کا کس طرح رد ہو رہا ہے
یہ ایک غور کرنے والی بات ہے. اصل میں نیند اور اونگ یہ مخلوق کا خاصہ ہے، خالق کا نہیں ہے. کیونکہ نیند ایک نقص ہے اور اونگنا بھی نقص ہے. آپ دیکھیں نا کہ انسان کی حالت نیند کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا آپ وضو کر کے سو جائیں، سو تو سکتے ہیں لیکن اٹھیں گے تو وضو پھر کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سو چکے ہیں اور سونے کے بعد آپ کی حالت میں تبدیلی آئی ہے. تو اس تبدیلی سے یہ معاملہ ہوا، یعنی ظاہراً اتنا معاملہ ہوا کہ آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو اتنا تغیر تو آپ کی شخصیت میں آ گیا. اچھا، اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ فریشنس بھی آپ کی طبیعت میں آ جائے، یعنی آپ کی طبیعت میں ایک تازگی محسوس ہونے لگے آپ کو. یہ ہو سکتا ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کیونکہ انسانی زندگی میں تغیر آتا ہے سکون سے، آرام سے، یہ سب آتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. نیند سے یا کبھی کبھی تھوڑا بہت اونگ لینے سے فرق آتا ہے. اور انسان جو ہے یا تو وہ کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے، یا اور بہت ساری باتیں، یعنی اپنے آپ کو وہ دوبارہ طاقتور محسوس کرتا ہے. تو نیند جو ہے وہ انسان کے لیے تو نعمت ہے لیکن خالق کے لیے نقص ہے. کیونکہ اس نے فرمایا الحی، تو وہ اس طرح زندہ ہے کہ اس پر نیند بھی طاری نہیں ہوتی. کیونکہ نیند طاری ہو تو نیند بھی غفلت کی علامت ہے. انسان سو جائے نیند میں تو وہ کم سے کم دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. خواب اس نے جو بھی دیکھا ہو، دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے وہ. تو یہ دیکھیے شرک کی نفی ہو رہی ہے، اور شرک کی نفی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اس کے مقابل کون آ پائے گا؟ نہ اس کے مقابلے کا کوئی حی ہو سکتا ہے، نہ قیوم کوئی اور ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا مخلوق میں جیسے نہ نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو. کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے برابر کا. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے.